السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوبارہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوئی ہے ہماری۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بہت اہم ہے، ہر نوجوان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے ڈپریشن، پریشانی، بے چینی، بے سکونی۔ آج انسان کے پاس مال ہے، سکون کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری آج بات ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایسی رہنمائی دیں گے جس سے ہر انسان کو فائدہ ہوگا، اور ایسی چیزیں ہم بتائیں گے جس سے انسان اس پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی میں راحت ہوگی، سکون ہوگا، بے چین نہیں ہوگا وہ۔ تو اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علی حسن بھائی ہیں، تو علی حسن بھائی آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں عبداللہ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج میرا جو آپ سے سوال ہے بہت اہم سوال ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک معاملات ہے کوئی پریشانی وغیرہ، جتنا بھی دولت ہے، جتنے بھی گاڑیاں، جتنے بنگلے وغیرہ، جابس وغیرہ، پھر بھی سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ بہت سارا مال بھی ہوتا ہے، پھر بھی بے چینی ہے، نہ سکون، نہ راحت، نہ نیند پوری۔ سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ان کس چیز میں ہے عبداللہ بھائی؟ حسن بھائی آپ کی بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہ مال میں سکون رکھا ہے، نہ اولاد میں سکون رکھا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ انسان آج سمجھتا ہے کہ سکون پیسے میں ہے، پیسے کمانے لگ جاتا ہے، کما لیتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ لوگ سمجھتے ہیں گھر خریدیں گے تو سکون ملے گا، لوگ گھر خریدتے بھی ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ تو آخر سکون کس چیز میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو آج ہماری دوڑ پیسہ کمانے میں ہے، ہماری دوڑ گاڑی بنگلے بنانے میں ہے، ہماری دوڑ دنیا والوں کے پیچھے چلنے میں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر وہ سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، پھر جا کر اس کو سکون ملے۔ جیسے کہ ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ دیکھو، صحابہ کرام کے اوپر فاقے گزرے، ایک ہفتے تک کھانا نہیں ملا، تو اس کے باوجود اس کی زندگی سکون والی تھی، اس کے باوجود وہ اطمینان والی زندگی گزارتے تھے، اس کے باوجود ان کے جسم میں ایک سکون تھی، قوت تھی، ایک راحت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف تھا۔ آج ہمیں اللہ کی یاد نہیں، ذکر نہیں، عبادت نہیں، تو ہمارے دلوں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اس وجہ سے کہ اگر آج کا انسان مال بھی کمائے، پیسہ بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، تو اس کے دل میں بھی سکون آئے گا اور راحت آئے گی، وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، تو علماء کرام نے اس چیز کی ترتیب بنائی ہے کہ وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہاں؟ وہ اللہ کے راستے میں جا کر، تبلیغ میں جا کر، وہاں پر آپ کو اعمال سکھائیں گے، اعمال جس سے آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں جانا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ میٹر نہیں ہے۔ لیکن آپ جا کے دیکھو تو صحیح وہاں پہ کیا سکھایا جاتا ہے۔ تبلیغ میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، اور انسان سیکھ جاتا ہے کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، میرا رخ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اس کو تبلیغ میں جا کے یہ پتہ چلے گا، اور اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جائے، 3 دن لگائے، چلا لگائے، 4 مہینے لگائے، لیکن جائے تو صحیح، انشاءاللہ اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اچھا رو بھی، جیسے کہ ابھی کل پرسوں رمضان شریف آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے ماشاءاللہ سے، میں کون سے عبادت افضل ہے؟ علی حسن بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کی زیادہ محنت کی جائے، اس کا حکم بھی ملتا ہے ہمیں حدیث کے اندر، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟
ذکر کی کثرت ہے. پہلا لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو اور استغفار کی کثرت ہو، اور جہنم سے پناہ مانگے وہ اور جنت کی طلب رکھے. اس کو چاہیے کہ 4 چیزوں کی محنت کر جو ہم نے بتایا: استغفار، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور جہنم سے پناہ، جہنم کا خوف ہو اور اللہ سے معافی مانگے اور خوف ہو، اور چوتھا جنت کی طلب ہو. انسان کو ان 4 چیزوں پر رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا وہی بندہ ہوگا.